اس کائنات میں ہمارے علاوہ کیا کوئی اور ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب انسان صدیوں سے معلوم کرنے کی کوشش میں لگا رہا، اور سائنسدان اس کے مناسب جواب کی تلاش میں اب بھی ہے۔ لیکن اب ایک چیز جان لیں، اگر خلا میں کوئی مخلوق ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ سازگار خطے میں ملے گی۔ سازگار خطے کسی ستارے کے گرد اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں نہ بہت زیادہ گرمی ہو اور نہ بہت زیادہ سردی۔ خلائی مخلوق کی زندگی کے ساتھ ہماری دلچسپی گلیلیو کی نئی دوربین کے بعد شروع ہوئی، جس سے ہمیں 17ویں صدی کے آغاز میں آسمانوں میں دیکھنے کی سہولت ملی۔ شروع میں چاند پر نظر آنے والے دھبوں کو سمندر سمجھا جاتا اور یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شاید ان میں جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دھبے سمندر نہیں بلکہ چاند کے سطح پر شہاب ثاقب کے ٹکرانے کی وجود سے آنے والے گڑھے ہیں۔ ماہر فلکیات ولیم ہرشل نے سن 1870 کی دہائی میں کہا تھا کہ سرخ سیارے یعنی مریخ پر رہنے والے مریخی باشندے انسانوں کے مقابلے طویل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ طاقتور دوربینوں کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے حجم کے ساتھ ساتھ اس کے موسم اور دنوں کی لمبائی کا تخمینہ بھی لگایا۔ ولیم ہرشل کا کہنا ہے کہ سرخ سیارے ہمارے سیارے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، چنانچہ اس میں کم کشش ثقل ہے، جس کا مطلب ہے کہ مریخ کے باسیوں کے قد لمبے ہوں گے۔ مشہور جرمن فلاسفر ایمانوئل کانٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ خلائی مخلوق کی ذہانت کا تعلق اس کے سورج سے فاصلے پر منحصر ہے۔ چونکہ عطارد سورج سے قریب ہے، اس لیے اس کے باسی احمق جبکہ زول کے باشندے انتہائی ذہین ہوں گے۔ اسکاٹ لینڈ کے ایک پادری اور سائنس کے استاد ٹامس ڈاک نے سن 1848 میں نظام شمسی کے اندر رہنے والی خلائی مخلوق کی تعداد کا حساب لگانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیشگوئی کی اگر نظام شمسی کے تمام سیارے اتنے ہی گنجان آباد ہوں جتنا اس وقت انگلستان تھا، تو 280 افراد فی مربع میل کے حساب سے شمسی نظام کی کل آبادی 22,000 ارب ہونی چاہیے۔ نظام شمسی میں زندگی کو تلاش کرنے کے لیے بہترین ممکنہ طور پر مریخ جیسے قریبی سیاروں پر نہیں ہو سکتی، بلکہ دور بسنے والے ایسے چاندوں پر ہو سکتی ہے جیسے یورپا جو مشتری کے گرد گھومتا ہے اور اینسلاڈس زول کا ایک چاند۔ ان دونوں چاندوں پر مایا سمندر پایا جاتا ہے۔ ممکنہ طور پر وہاں اندرونی حرارت پیدا کرنے کا کوئی نظام پایا جاتا ہے جس سے یہ سمندر اندر سے مایا حالت میں ہیں۔ خلائی ماہرین کا تخمینہ ہے کہ صرف ہماری کہکشاں میں زمین جیسے 40 ارب سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ اب تک ان میں سے 3800 کے قریب سیارے دریافت کیے جا چکے ہیں، تاہم اگر پوری کہکشاں کی پیمائش کریں تو اس میں اربوں سال لگ سکتے ہیں۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پائے جانے والے سارے کے سارے سیارے بنجر نہیں ہو سکتے اور کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہونے کا امکان ہے، لیکن دوربینوں سے دور دراز والے علاقے سیاروں پر موجود زندگی کے آثار کیسے معلوم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ دوربینیں اتنی طاقتور نہیں کہ دوسرے نظام ہائے شمسی کے سیاروں کی تصویر لے سکیں۔ ایک طریقہ ایسی گیسوں کا کھوج لگانا ہے جو جاندار پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر زمین کی فضا میں پائی جانے والی میتھین کا بڑا حصہ جانوروں کا پیدا کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زندگی کی تلاش کے لیے کسی ستارے کی گرد گھومنے والے ان سیاروں پر توجہ مرکوز کی جائے جو ایسے سازگار خطے میں آتے ہیں جو نہ زیادہ گرم ہو اور نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ہماری زمین سورج کے گرد ایسے ہی خطے میں گردش کر رہی ہے۔ سائنسدانوں نے ہم سے قریب ترین ستارے پراکسیما سینٹوری کے قریب گرد ایک ایسے ہی مدار کا پتہ چلایا ہے جہاں ایک سیارہ گھوم رہا ہے۔ خلا میں طویل سفر کے لیے بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ ایک انوکھا منصوبہ شمسی بادبان والے انجن کا ہے جو سورج سے خارج ہونے والی شمسی ہواؤں کے زور پر اس طرح سے اڑ سکتے ہیں جیسے بادبانوں والے بحری جہاز سمندر میں سفر کرتے ہیں۔
ایسے انجن والے جہاز اپنی رفتار بتدریج تیز کرتے رہتے ہیں اور بالآخر روشنی کی رفتار کی 20% تک پہنچ سکتے ہیں۔ شمسی بادبان والے خلائی جہاز کو نزدیک ترین ستارے پراکسیما سینٹوریس تک پہنچنے تک 20 سال لگ سکتے ہیں۔ تاہم یہ ستارہ چونکہ زمین سے 4 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، اس لیے وہاں سے ایک طرف کا سگنل آنے میں 4 سال کا وقت درکار ہوگا۔ یہ تو عین ممکن ہے کہ کائنات میں کہیں نہ کہیں زندگی موجود ہے، لیکن اکثر ماہرین کے مطابق یہ زندگی بہت ابتدائی اور سادہ شکل میں ہوگی، جیسے زمین پر جراثیم وغیرہ۔ لیکن کیا کہیں انسان کی طرح یا انسان سے زیادہ ذہین خلائی مخلوق کا وجود ہو سکتا ہے؟ اگر ہوا تو وہ کس نوعیت کی ہوں گی؟ زمین پر انسان کی کثافت کی عمر 10,000 برس سے زیادہ نہیں، جبکہ جدید سائنس کی ابتدا صرف چند صدیاں قبل ہوئی۔ لیکن اگر کائنات میں کہیں ذہین مخلوق موجود ہوئی تو وہ ممکنہ طور پر انسانوں سے لاکھوں یا کروڑوں برس زیادہ ترقی یافتہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حیاتیاتی وجود پر انحصار کرتی ہوں اور ممکنہ طور پر وہ روبوٹوں کا روپ دھار چکی ہوگی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر انہیں کس سازگار خطے میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں، البتہ توانائی حاصل کرنے کے لیے پھر بھی انہیں کسی ستارے یا بلیک ہول کے قریب رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں اسسٹنٹ فارماسسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلتھ اینڈ نیچر۔ ہمارے چینل پہ آپ کو صحت اور فلکیات کے متعلق نئی معلومات اور سائنسی ایجادات کی انفارمیشن ملے گی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔